الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ تمامی حضرات بخوبی واقف ہیں کہ آج ہم احکام قربانی کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ بہت اہم موضوع ہے اور قربانی کے بہت سے اہم مسائل جن کا جان لینا، سمجھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ مخصوص جانوروں کو مخصوص دن میں تقرب، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی نیت سے قربان کرنا، یہی قربانی ہے اور یہ ایک عبادت ہے جسے رکھا گیا ہے۔ ورنہ قربانی کے ان 3 دنوں کے علاوہ کسی بھی دن میں کوئی جانور لائیں، لا کر ذبح کریں تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، اچھی نیت سے کریں، غریبوں کو اس کا گوشت صدقہ کر دیں، ٹھیک ہے، صدقہ ہوگا، اجر ملے گا، لیکن اسے قربانی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ قربانی والی عبادت وہ نہیں ہوگی۔ تو قربانی مخصوص صرف 3 دنوں میں ہوتی ہے، یعنی ذی الحج کا 10واں دن، 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ، 10، 11، 12 ذی الحج۔ بس قربانی حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، جس کو اس امت کے لیے جاری رکھا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی فرمائی اور اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذبح فرمایا۔ مینڈے کو لٹایا، بائیں طرف کروٹ دی، اپنا دایاں پاؤں اس جانور کے اوپر رکھا، تو معلوم ہوا کہ یہ سنت ہے کہ جانور کو بائیں طرف لٹائیں اور دایاں پاؤں اس کے اوپر رکھیں، اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو بہت اچھی طرح تیز کر لیں، کند چھری سے جانور کو ذبح نہ کریں، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، اور بھی جس طرح جانور کو تکلیف سے بچایا جا سکے وہ سارے انتظامات کریں۔ جانور کو ذبح سے پہلے کھلائیں، پلائیں، سدھائیں اچھی طرح، اور جو ہے وہ بہتر یہ کہ اسے پہلے سے لے بھی آئیں، اسے کچھ پالیں تاکہ اس سے ایک انسیت قائم ہو، اور پھر اس کے بعد جب اس کو ذبح کیا جائے تو دل پر وہ اثر ہو کہ جو اثر مطلوب ہے کہ ہماری اپنی کوئی چیز جا رہی ہے، تو اب جو اس وقت تکلیف ہو رہی ہے نا، انسان پھر یہ سوچے کہ سب کچھ پھر اللہ ہی کے لیے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ اسی لیے سمجھایا گیا ہے کہ میری نماز اور میرا روزہ، ان صلاتی ونسکی، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ اسی وجہ سے سمجھایا گیا ہے تاکہ یہ تصور پختہ ہو جائے، اور پھر جب جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہوں تو یہ سمجھیں کہ ہم اپنے نفس کے گلے پر بھی چھری چلا رہے ہیں اور اس کو بھی ساتھ ساتھ ہی ذبح کر دیں۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ کر دے گا تو اس کی جانب سے تطوع ہو جائے گا، نفل ہو جائے گا، واجب البتہ مسافر کے اوپر نہیں ہے۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط میں مسلمان ہونا، غیر مسلم پر قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ شخص پر قربانی ہے۔ اس مسئلے میں اگرچہ تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن فقہاء کرام جمہور یہی فرماتے ہیں کہ نابالغ کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر استطاعت ہے نابالغ کی طرف سے کر دینا ہی بہتر ہے۔ اسی طریقے سے مقیم ہونے کے حوالے سے ہم نے عرض کیا کہ مقیم ہونا ضروری ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی وجوب کے لیے مقیم ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح تونگر ہونا، مالدار ہونا، صاحب نصاب ہونا، یہ قربانی کے وجوب کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، صاحب نصاب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت اگر کسی کے پاس ہو تو وہ شخص پھر صاحب نصاب ہوگا۔ اچھا، زکوٰۃ والا صاحب نصاب ہونے میں اور قربانی والا صاحب نصاب ہونے میں کچھ فرق ہے۔ جیسے ایک فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ
میں جب ایک دفعہ بنیادی نصاب بن جاتا ہے، اس نصاب کے اوپر جب پورا سال گزرے گا تب کہیں جا کر اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی. لیکن قربانی کے اندر جیسے ہی نصاب بنا، صاحب نصاب جیسے ہی ہوا، اس کو قربانی، اگر قربانی کے ایام چل رہے ہیں تو قربانی اس کو ادا کرنی ہے. یعنی اگر وہ عید کی صبح بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی اگر وہ مالدار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ قربانی ادا کر سکے تو اس کے اوپر قربانی ادا کرنا ضروری ہے. پورے وقت میں شرائط کا پائے جانا ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہی دن قربان کر ڈالے. گنجائش ہے دوسرے دن قربان کرے، تیسرے دن قربان کرے، اس کے لیے گنجائش ہے. البتہ پہلے دن کا اجر زیادہ ہے، دوسرے کا اس سے کم، تیسرے کا اس سے کم. بلا وجہ تاخیر نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو اور بات ہے. قربانی بہرحال ہو جائے گی بغیر کسی مجبوری کے بھی. اگر کسی نے پہلے دن کے بجائے دوسرے دن یا تیسرے دن کر دیا، قربانی تو بہرحال ہو جائے گی. عورت کا مہر شوہر کے ذمہ باقی ہے. تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر وہ مہر اتنا ہے جس کی وجہ سے وہ شوہر مالک نصاب ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے عورت کے اوپر جو ہے وہ قربانی نہیں ہوگی لازم. ٹھیک ہے، یعنی عورت کے پاس ابھی وہ پیسہ نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اسے وصول نہیں ہوا، اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوگی. یہ مسئلہ اس پر متفرع ہے کہ جس شخص کے اوپر دین ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس نے اپنا پیسہ کسی کو دیا ہوا ہے، اس کا پیسہ ابھی اس وقت موجود نہیں ہے، تو جب تک اس کے پاس پیسہ موجود نہ ہو تب تک اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوگی. بالغ بچوں کی طرف سے، زوجہ کی طرف سے قربانی اگر ادا کرنا چاہتے ہیں، ان سے پہلے اجازت لے لیں، معلوم کر لیں. اگر انہوں نے اجازت بھی نہیں دی، کچھ ایسا انڈرسٹوڈ بھی نہیں تھا، ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، تو جو ہے پھر یہ درست نہیں ہوگا عمل. وگرنہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایک شخص ہوتا ہے وہ گھر کی کفالت کر رہا ہوتا ہے، زوجہ بھی ظاہر اس کی کفالت میں ہوتی ہیں، اس کے بچے بھی اس کی کفالت میں ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ سب جو ہے وہ گھر کے خرچے اس کو دے رہے ہوتے ہیں، وہ کفیل ہوتا ہے، وہ سارے گھر کے معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے. قربانی کے جانور کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور اس کو لے کر آنا ہے، کب لے کر آنا ہے، کیسا لے کر آنا ہے، وغیرہ وغیرہ، کتنی رینج میں لے کر آنا ہے، کس کس کے حصے اس میں شامل کرنے ہیں. یہ سب باپ کا یا گھر کے سربراہ جو ہوتے ہیں، اگر یہ سب ان کا کام ہے، ان کو ذمہ داری یہ سونپی گئی ہے، وہی سب یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر تو جو ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ جانور لے کر آئیں گے خود ہی، اور لا کر جو ہے وہ انہیں کو پتہ ہے بھائی کس کس کے حصے شامل کرنا ہے، وہ کر دیں گے شامل، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ایسا امپلیسٹ نہیں ہے، انڈرسٹوڈ نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ معلوم کر لینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے. اس صورت میں پوچھ لینا ہی بہتر ہے، پوچھنے کی عادت انسان کو رکھنی چاہیے. قربانی کے وقت میں قربانی کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں کیا جا سکتا ہے، جیسے چیریٹی دینا وغیرہ وغیرہ. ان پیسوں کو چیریٹی نہیں کیا جائے گا، ان پیسوں کو خیرات نہیں کیا جائے گا. بعض لوگ جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان پیسوں کو اٹھا کر جو ہے وہ خیرات کر دیا جائے، تو ایسا نہیں ہے. جو قربانی کے ایام ہیں ان کے اندر قربانی ہی کرنی ہے. حدیث شریف بھی ہے کہ اللہ رب العزت کو ان دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے. اسی طریقے سے قربانی میں جو روپیہ خرچ ہوا اس سے روپیہ نہیں، یہ بھی حدیث شریف ہے. تو قربانی کے ایام میں قربانی ہی کی جائے گی. بہت سارے فتنے جنم لے رہے ہیں اس دور میں، اور بڑی تیزی کے ساتھ فتنوں کی الغار ہو رہی ہے. وہ جو حدیث شریف ہے کہ میں فتنوں کو بارش کے قطرات کی طرح تمہارے گھروں پر اترتا دیکھ رہا ہوں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم جو ہے وہ کیوں جانور کو قربان کرتے ہو، یہی پیسے اٹھا کر کسی کو یہ پیسے اٹھا کر دے دو، چیریٹی کر دو. کیا ضرورت ہے قربان کرنے کی، اور کیا ضرورت ہے جانور لاؤ اس کو ذبح کرو، اس میں فائدہ زیادہ ہے، تم جو ہے وہ پیسے غریبوں کو دے دو. دیکھیں یہ ایک ایسا عمل ہے، ہمیشہ ہی اس کو انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ غریبوں کو پیسہ دیں، غریبوں کی مدد کریں، ان کے گھر میں راشن ڈلوائیں، بچیوں کی شادیاں کروائیں وغیرہ وغیرہ. جو بھی جس کی ضرورت ہو اس ضرورت کو پورا کیا جائے، ہمیشہ اس کو انکریج کیا جاتا ہے. دین اسلام تو دیکھیں نا، دین اسلام نے کیسی کیسی چیزیں رکھی ہیں.
دین اسلام نے زکوٰۃ کا ایک پورا شعبہ رکھا ہے، اور کسی آپ دکھائیے، یعنی چیریٹی تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے حساب سے، لیکن باقاعدہ اس کو ایک سسٹم بنا دینا اور باقاعدہ عشر کی، خراج کی شرح مقرر کرنا اور باقاعدہ لوگوں کے اوپر لازم کرنا کہ جو کچھ آپ کما رہے ہیں ان میں سے اتنا اتنا حق جو ہے وہ غریبوں کا ہے، ان کو آپ ادا کریں، تو یہ مجھے بتائیے کسی اور مذہب نے اگر کیا ہو؟ تو بات یہ ہے کہ دین اسلام تو ان چیزوں کو انکریج کرتا ہے، اور دین اسلام تو خود لوگوں کو راغب کر رہا ہوتا ہے، لیکن خاص عبادات کے موقع پر آ کر اس طرح کی باتیں کرنا، اور یہ عبادت بھی دیکھیں، نہ تو اللہ رب العزت کے پاس یہ گوشت پوست پہنچ رہا ہے، اور نہ ہی یہ سارا قربانی کرنے والا کھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اس سے بھی فلاحی کام ہو رہے ہیں، لوگوں کو، غریبوں کو ہی پہنچا رہا ہے، غریبوں کو ہی دے رہا ہے، انہی کی فلاح کا کام ہو رہا ہے۔ آپ کو اس وقت غریبوں سے جو ہے وہ نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، بلکہ آپ کو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد کے اندر اپنے رب کا حکم مان رہے ہوتے ہیں اور اس عمل کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، اپنے انبیاء کی یاد کو تازہ کر رہے ہوتے ہیں، بس اس بات کی پریشانی ہوتی ہے۔ تو میرے مسلمانوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو مجھے سن رہے ہیں، ان باتوں سے کبھی بھی ڈسہرٹ مت ہوں، اور کبھی بھی اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں یا اس طرح کے جو نظریات ہیں، آپ جو ہے وہ ان کے اعلی کار نہ بنیں، بلکہ اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں ان کی پیروی کرتے چلے جائیں کہ اسی میں ہی عافیت ہے۔ اگر شرکت ہو رہی ہے گائے کی قربانی میں تو گوشت کو وزن کر کے تقسیم کیا جائے گا، گوشت کو اندازے سے تقسیم نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ شریعت کا حق ہے، یہ کسی بندے کا حق نہیں ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ یار چلو ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس زیادہ چلا گیا تو میں معاف کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے، یہاں معافی والا معاملہ نہیں ہے۔ یہ شریعت مطہرہ کا حق ہے کہ گوشت پورا سب کو پہنچایا جائے، لہٰذا پورا پہنچایا جائے گا۔ 7 لوگ زیادہ سے زیادہ گائے کے اندر شریک ہو سکتے ہیں، اسی طرح اونٹ کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ بکرا بکری وغیرہ کے اندر ایک ہی کوئی شخص اپنا حصہ شامل کرے گا، یا ایک ہی شخص کی طرف سے وہ قربان کیا جائے گا۔ بکرا بکری دمبا بھیڑ وغیرہ، ان کی عمر کم سے کم 1 سال ہو قربانی کے قابل ہونے کے لیے۔ گائے بھینس وغیرہ کم سے کم ان کی عمر 2 سال ہو، اس سے زیادہ ہو تو افضل ہے، اور اونٹ کی عمر کم سے کم 5 سال ہو، اس سے زیادہ ہو تو افضل ہے۔ البتہ بھیڑ کا جو وہ بچہ کہ جو 6 ماہ کا ہو اور دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، اتنا بڑا ہو، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے، اس کی قربانی کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے خصی جانور کی قربانی کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں، تو بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن مینڈوں کی قربانی فرمائی تھی وہ مینڈے بھی خصی تھے۔ خصی ہونا عیب نہیں ہے، بلکہ قربانی کے جانور میں اگر آپ دیکھیں نا بھائی، خصی ہونے سے آپ کو کیا سروکار ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر وہ جانور خصی ہوتا ہے تو اس کا گوشت صاف ہوتا ہے، آپ نے گوشت ہی تو، آپ کو گوشت حاصل کرنا ہے نا، اس کا پرپس کیا ہے؟ پرپس یہ ہے کہ آپ کو گوشت حاصل کرنا ہے، لوگوں کو گوشت دینا ہے، کھلانا ہے، صاف ستھری چیز آپ کھلائیں گے، دیں گے، اور جو ہے جو خصی نہیں ہوتا اس کے گوشت کے اندر سے اسمیل بھی آتی ہے، اور جو ہے اس کا ویسے وزن بھی اتنا زیادہ نہیں بڑھتا جیسے خصی جانور ایک دم پھیلتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو خصی جانور لینا ہی بہتر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن جانوروں کی، جن مینڈوں کی قربانی فرمائی تھی وہ مینڈے بھی خصی تھے۔ قربانی کا جانور عیب دار نہیں ہونا چاہیے، عیب سے خالی ہونا چاہیے، بہت بڑے بڑے اگر عیوب ہوں تو ان کی قربانی ہی درست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ جیسے سینگ اس کا مینگ سے ٹوٹ گیا، اندر جہاں سے سینگ اگتا ہے نا وہاں سے اگر اس کا سینگ ٹوٹ گیا تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ تھوڑا بہت اگر ٹوٹ گیا، یہ پیدائش سے اگر کسی کے سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ اچھا، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر تہائی کا اعتبار ہوتا ہے، جیسے کان ہے، دم ہے، ان کے اندر تہائی کا اعتبار ہوتا ہے، کم یعنی تہائی سے زیادہ اگر دم کٹی ہوئی ہے تو پھر جو ہے اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، ورنہ اس کی قربانی درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے
کان میں ہلکا سا کسی نے کٹ لگا دیا یا نشانی کے طور پہ ہلکا سا سوراخ، تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ اگر 1/3 سے زیادہ ہے تو پھر اس کی قربانی درست نہ ہوگی، 1/3 سے کم ہے تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی، البتہ مکروہ ہوگی۔ ذرا سا بھی اگر کسی جانور کے اندر عیب ہو اس کی قربانی مکروہ ضرور ہوگی، ناپسندیدہ ضرور ہوگی۔ شریعت کی نظر میں بہتر تو یہی ہے، اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں، اس سے بھی اچھا جانور لے لیں، یعنی اس کے اندر ذرا سا بھی عیب نہ ہو، ذرا سا بھی کوئی عیب نہ ہو، ٹھیک ہے، اتنا کمزور نہ ہو کہ وہ اتنا لاغر کمزور کہ جس کی ہڈیوں کے اندر گودا ہی نہیں ہے، وہ قربان گاہ تک نہیں جا پا رہا، لنگڑا ہے، اس طرح کے جانور جو ہے وہ ان سے اجتناب کیا جائے، اچھے صاف ستھرے جانور لیے جائیں اور اپنی قربانی خوش دلی سے ادا کی جائے۔ یہ جو قربانی جن جانوروں کی کر رہے ہیں یہ جانور روز محشر آئیں گے اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خوش دلی سے قربانی کرو، تو خوش دلی سے اللہ کی بارگاہ میں اس عبادت کو ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو ہم نے عرض کیا کہ کچھ عیوب ہیں، یہ عیوب یعنی اتنے بڑے عیوب کہ جو اگر جانور کے اندر ہو تو اس کی قربانی ہی درست نہ ہو، لیکن اگر یہی عیوب اس کے اندر بوقت ذبح پیدا ہو جائے تو پھر فقہا فرماتے ہیں کہ یہ عیب اس کے حلال ہونے سے مانع نہیں ہے، بلکہ جانور حلال ہو جائے گا، ذبح ہو جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پہ ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے، اب مذبح میں کھڑے ہیں، ذبح خانے میں کھڑے ہیں، گرا رہے ہیں اس کو، اس کی گردن کو جھٹکا دیا، اس کی گردن میں جھٹکا آ گیا، کمر میں اس کے لگ گئے، یا کوئی ایسا بڑا عیب اس کے اندر پیدا ہو گیا کہ اگر یعنی اس وقت کے علاوہ اس وقت سے پہلے اگر پیدا ہوتا اس کے اندر تو پھر اس کی قربانی درست نہ ہوتی۔ اس موقع پر اس کی قربانی درست ہو جائے گی، کہ اس لیے کہ یہ ایسا مشکل وقت ہوتا ہے جس میں ظاہر جانور بھی اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے، لوگ اپنے آپ کو بچا بھی رہے ہوتے ہیں، گرا بھی رہے ہوتے ہیں، ایک کشمکش کا وقت ہوتا ہے۔ تو فقہاء کرام نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اسی طرح کھال کے مسائل ہیں کہ کھال کو صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے، اپنے عین کو یعنی کھال ہی کو اگر کوئی چاہے میں استعمال کر لوں، اپنے استعمال میں لے تو لا سکتا ہے، کوئی اس کو مصلی بنا لے، اس کو صاف کر کے کچھ بھی جو چاہے اس کو بنا سکتا ہے، کوئی قالین کی جگہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، کوئی مصلی کی جگہ، اور کچھ اگر اس کو بنانا آتا ہو، کوئی پرس بنا سکتا ہو پرس بنا لے، کوئی جوتے بنا سکتا ہو جوتے بنا لے، جس طرح اپنے استعمال میں اس کو اگر وہ لا سکتا ہو اور لانا چاہتا ہو تو بالکل وہ لا سکتا ہے۔ کسی دوست کو تحفتاً دینا چاہے وہ کھال دے سکتا ہے، لیکن ونس آپ نے اگر اس کو بیچ دیا، کھال کو اگر بیچ دیا، اس کے عوض پیسے لے لیے، تو اب ان پیسوں کو خیرات کرنا ہی ضروری ہے، ان پیسوں کو اپنے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ اچھا، قربانی کے جانور میں جس طرح لوگ شریک ہو رہے ہوتے ہیں تو شرکت کے حوالے سے بھی یاد رکھیے گا کہ فقہاء کرام نے فرمایا بہتر تو یہی ہے کہ جب جانور لینے جا رہے ہوں اسی وقت نیت کر لیں کہ فلاں لوگ جو ہے وہ اس جانور کے اندر شریک ہیں، یا فلاں لوگوں کا اس جانور کے اندر حصہ ہے، یہ سب سے اچھی صورت ہے۔ وگرنہ یہ بھی ممکن ہے کہ جب جانور لے آئیں تو اس کے بعد جو ہے وہ یعنی اوپن نیت رکھیں کہ اگر لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے تو میں ان کو شامل کر لوں گا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر تیسرے درجے میں یہ کہ ہم نے نیت تو کر لی اپنے جانور کی، اور ہم غنی تھے، مالدار تھے، ہم صاحب نصاب تھے، ہم قربانی کر رہے تھے، اب جو ہے وہ اور لوگ آئے تو ہم نے ان کو اپنے جانور کے اندر شامل کر لیا۔ سب سے پہلی جو صورت ہے وہ سب سے زیادہ اچھی صورت ہے کہ جس وقت ہم جا رہے ہیں قربانی کے لیے اسی وقت معلوم ہونا چاہیے کہ کس کی کتنے حصے ہیں، کون کون اس جانور کے اندر شریک ہوگا، یہ سب سے بہترین اور سب سے اچھی صورت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آخری بات، قربانی کے حوالے سے بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ ہو سکتا ہے یا نہیں، تو سماعت فرمائیے، قربانی کے جانور میں عقیقہ ہو سکتا ہے۔ قربانی کے جانور میں ہر وہ کام ہو سکتا ہے کہ جو تقرب کا ذریعہ ہو، جیسے قربانی ہے عبادت ہے، وہ بھی عبادت والا کام ہو، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو، تو وہ قربانی کے ساتھ ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے۔ وگرنہ محض کوئی گوشت حاصل کرنے کے لیے یا اور کسی مقصد کے لیے کوئی قربانی کے اندر شریک ہوتا ہے تو پھر ایسی شرکت درست نہیں ہوگی۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین کا فہم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔